کل 99 کے اندر عشاء تو بعد ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا شہادت امام حسین کے سلسلے کے تحت سارے دوست شرکت کر کے سوائے کے ڈرائیور سے پرسوں نولا کے پنڈ نانو گرودوارا نولا کا پنڈ اتنے بھی محفل ذکر امام حسین کے ساری دوست شرکت کر کے سوائے کے ڈرائیور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا غوث الاعظم محمد بے سر و سمان اللہ نے قبلہ بھی مدہ دے بابائی امام مدہ دے محتشم رات و شہاسی کے گزار رسوس پیر پیرام مدہ دے حضرت پیرام مدہ دے ان اللہ و ملائکتہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نہایت بڑے میرے کرام عزیز بزرگ دوستو محفل ذکر شہادت امام علی مقام جڑی کئی عرصہ سال ہو اس مسجد کے بعد پذیر ہوئی ہے اور رب العالمین جڑی امداد کرتے ہیں انہوں اپنے خزانے کو خیر فرمائے اور جڑے استعمال کرتے ہیں اس کا ذکر جس کے ذکر جس کے جسم جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قلم نے جسم کا جسم فرمایا جنہوں کا ذکر رجبال کری پاک علیہ السلام نے خود فرمایا اور جنہوں کا ذکر سننا اور جنہوں نے نال محبت کرنا آقا علیہ السلام نے انہوں نے نال جڑا محبت کرنا ہے اللہ کے رسول نے یہ دعا کی ہے مالک میں حسین کے نال محبت کرنا یا اللہ تو بھی حسین کے نال محبت کرنا اور پھر لجبال کے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جڑا انہاں نال محبت کرتا ہے انہاں نال بھی محبت کرتا ہے انسان ساری زندگی اس چیز کا دعویٰ کرتا رہے کہ میں اللہ کی ذات کو بڑا محبوب رکھنا ہوں لیکن
اگر اللہ کی ذات اس کو محبوب نہیں رکھے کہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے دعاواں کرتے پہلے جنہاں کی محبت کا اعلان کرتے پہلے جنہاں کی محبت کے اندر مر جان ہوگا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنٍ جڑا اہل بیت کی محبت کے اندر مر گیا فرمایا یہ دنیا نے یہ دخل الجنہ کا رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. اور جڑا انہاں کے بغض کے اندر مر گیا وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا. یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا شخص متواتر تین جمعے نہیں پڑھتا پہلا جمعہ ترک کرتا ہے رب العالمین اس کے دل سے سیاہ نقطہ لا دیتا ہے. دوسرا اس کو زیادہ اس نے دل کو گھیر لیتا ہے. اگر تیسرا جمعہ ترک کر دیتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ کے اندر آ جاتا ہے. اس کو جڑا حق اور باطل کے درمیان فرق ہے وہ مٹ جاتا ہے اس کے ذریعے. اور اس شخص کو اضافات الحیاء افعل ماشی کا جب انسان کے اندر حیاء ختم ہو جاتا ہے پھر جیویں چاہے کرتا رہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں حق اور باطل کے درمیان جڑا فرق ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. پھر اشبال کے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا تارک میں چھڑ کے جا رہے ہیں سکلائیں دو چیزاں. اول ہوا انہاں دوہاں جو جڑی پہلی چیز ہے اس کو قرآن کیا جاتا ہے جس کے اندر الہدا والنور جس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے. اور فرمایا دوسری کہ میری اہل بیت ہے. اگر کوئی شخص اہل بیت کا دامن پکڑ لیتا ہے قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا اس کو بھی فائدہ نہیں. کیونکہ قرآن نے تے چیزاں واجب کرا دے دیا انسان واسطے نماز فرض ہے رمضان مبارک کے روزے فرض نے شہب نصاب واسطے زکوٰۃ حج فرض ہے. بس اس نے کیا جی مینوں اہل بیت دے نال محبت ہے اہل بیت جانے انہاں دے کام جانے بس مینوں محبت ہے. اس کی محبت نہیں اس کا یہ دعویٰ توکلا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا بڑا احترام کرنا دوسری طرف کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تھک دیتا ہے. اس کا پتہ چلیا کہ جڑا ایک دعویٰ کرتا پیا ہے کہ دعوے دار اپنی اس دلیل کی وجہ سے اس کا دعویٰ کمزور ہے لہذا اس کے دعوے سے یقین نہیں کیا جائے گا. تائیں کہ امام زین العابدین نے اسے نے کہا تسی کیوں عبادت کرتے جی تواڈے والد صاحب جبکہ نبی پاک علیہ السلام کے تسی حال سے آپ نے بھروسہ دے مارا ابن صابر نے بھی آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر نہیں سنیا. نبی کی ازواج واسطے ثواب بھی تو گنا زیادہ ہے اور انہاں دے حصے کم تے گرفت بھی دو گنا زیادہ ہے. آپ نے فرمایا سے طریقے نال اہل بیت دا حال ہے انہاں دا ثواب بھی زیادہ ہے اگر کسی چیز کو ترک کر گے اس کا گناہ بھی انہاں تے دو گنا زیادہ ہے. اہل بیت والے
پہلے خود نماز چھڈن اہل بیت کو منن والے نماز کے نزدیک بھی نہ جان. اہل بیت اتحاد جنہ کے نزدیک ایک مشت گرفت کے اندر بلکہ ایما نے بھی اس چیز کا دست دیتا کہ یہ قبضے تو بعد جتنی آتی اس کو تسی تراش سکتے ہیں اور اس نے بھی اس نے شکر کیا پر ایما پاک منن والے دے چہرے بالکل چٹک ہوئے اور دعویٰ یہ ہوئے اسی اصلی کرم اللہ مجموع کریم کے نام محبت کرنے ہیں. ایما پاک نے کوئی کنگن نہیں پائے نہ ہاتھاں کے اندر نہ پیراں کے اندر نہ کرنا کے اندر کوئی بالیاں استعمال کی ہیں اور اہل بیت کو منن والا شخص اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں انہوں دا ملنگا اور انہوں دے نام دے کنگن پائے ہیں انہوں دے نام دے میں ہاتھاں دے اندر کڑے پائے ہیں. اس تمام دے تمام دعوے کے اندر دلیل غلط آ جائے انہوں دے اگر ایک نماز چلی جاتی ہے اپنا کے اندر آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کا محبوب سورج پلٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر اہل بیت جس کا شان اللہ قرآن پاک کے اندر بیان کرے اللہ رب العالمین انہوں پاک کرے اور اہل بیت میں محنت والا 6 مہینے نہ بھی نہیں مختلف فرض ہو جاتا ہے حجت نہیں کرتا. دین اللہ اور اس کے رسول دے احکامات کا نام ہے جو واضح کر دیتا ہے. اس کو علاوہ جو بھی اسی کریں گے یہ ساری اپنی منشا بن جائے. بہرحال اللہ نے فرمایا خیر کثرت عطا کیتا ہے اپنے نبی کو خیر کثرت عطا کیتا ہے انہاں کو خیر کثرت عطا کیتا ہے نبی دی آل والے کو بھی خیر کثرت عطا کر دیتا ہے. اسامہ دا آخری وقت آپ ہو گئے امام علی مقام حضرت اسامہ روتے پہنے آئے غم آپ نے فرمایا اے اسامہ رونا کیوں ہے عرض کر دینے آقا حسین میرے تے بڑا کر دے میں بڑا مقروض ہوں بڑا زیادہ کر دے میں بڑا مقروض ہوں میں سوچنا بھی ہوں کہ شہید جو بھی معاف نہیں اگر کیسے طریقے دے نام میری جان نکل جاتی ہے میرا قرض کون ادا کرے گا. آپ نے فرمایا حسین کا دے واسطے میں بہت میں تیرا قرض استعار کرا گا اسامہ. یہ کون نے یہ اہل بیت والے اہل بیت میں منن والے کسی کو ویسے ہی قرض لے لیں کہ واپس لین دا دین دا نہ ہی نہیں. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نیت میں کسی کو قرض مل جائے اس کو واپس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اپنی سبب لا دیتا ہے واپسی کا. اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو واپس کرنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ امین پھر سبب بھی نہیں آتا یعنی کہ جیسی نیت کل مانگتا ہے اللہ رب العالمین ویسی نیت کل سبب لا دیتا ہے. حضرت اسامہ صحابی رسول آپ نے میں اسامہ پریشان کیوں گئے حسین ہے نا تیرا قرض ادا کرنے واسطے کافی مال آ جاتا ہے. امام علی مقام مسجد نبوی کے اندر خود اپنا لباس پیوند لگے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں آ جاؤ لوگ آتے گئے آپ تشریف کر دے رہے ہیں. ایک غلام عرض کرتا ہے اے حسین اپنا لباس بھی ذرا ٹھیک کر لیں گے اس مالیت کے نام. آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق راضی ہو جائے حسین کو بول کے چاہیے نانے دی امت راضی ہو جائے حسین کو بول کے چاہیے نانے دی امت دی آج کا پوریاں کر دیا جان حسین کو بول کے چاہیے. اگر دروازے پہ آگے تم دستک دیتا ہے امام علی مقام آپ نماز پڑھتے پہنے تھوڑی سلام پھیر کے دروازے پہ جاندے ہیں مفلس شخص سے عرض کرتا ہے آقا حسین بڑا تقدس کی عالم کے اندر کی پسند کرتا ہوں. آپ نے اپنے غلام نے فرمایا
کی کریں گے؟ اس کو علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. جنہیں پیدا کیتا ہے سبب بھی وہی لائے گا. سانو سوچن کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا محتاج ہے اینو عطا کر دیتا جائے, اینو بھی عطا کر دیتا جائے. اینو حسین آتے میں اے لجپال ہے, اے سخی ہے, اینو حسین آتے میں اگر کنیز معمولی گلدستہ پیش کر دیے, پھلا کا گلدستہ پیش کر دیے. آپ نے فرمایا تو عذاب ہے. حضرت حسن عرض کر دینے اے آقا حسین اینو معمولی پھلا دینا آزاد کر دینے. آپ نے فرمایا کہ تو قرآن نہیں پڑھیا, قرآن پڑھ جائے. آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن آتا ہے جو تو کوئی تحفہ دیتا ہے. فائدہ ہوئی کچھ بھی تحیہ تسی بھی لٹاؤ. فَأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْلَدُوهَا وہ جو تو اچھا لٹا لیو, اچھا نہیں لٹانا چاہتے تو جیا لٹا. اللہ کا گلدستہ آپ نے فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت ہنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا ایک معمولی یا پھولوں کے گلدستے نال کنیز آزاد کر دے پہلے. آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے جڑا تہاڈوں کوئی چیز عطا کرتا ہے, تحفہ دیتا ہے, اس کو بہتر تحفہ دیتا ہے. یہ تو حسین پاک کا تحفہ ہے. اہل بیت اتحاد کا مقام ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے نال پیار کر رہے ہیں. کبھی اگر مدینے کے منبر پہ مسجد نبوی کے اندر لجپال امام علیہ السلام آپ معصوم وصیت کرتے پہلے حسین سامنے آتا ہے. کبھی دائیں بولتا ہے اللہ کا نبی بائیں ہو جاتا ہے, کبھی بائیں ہوتا ہے اللہ کا نبی دائیں ہو جاتا ہے. ایک مقام پینے صحابہ کی نظران دعا دے چہرے تیرے, اے دعا دے چہرے والے کی نظران حسین دے چہرے. صحابی نبی کو دیکھتے پہنے, نبی حسین کو دیکھتے پہنے. آپ کبھی دائیں ہو جانے میں, کبھی بائیں ہو جانے میں. غلام عرض کر دے آقا یہ معاملہ کیے. آپ نے فرمایا میں دیکھنا پہنے نہ حسین دیکھنا پوے گر نہ جائے. حسین دیکھنا پوے. حسین چل کے آ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کبھی دائیں ہو رہے ہیں جب انسان آتا ہے ذرا سنبھل کے ننا جا شہزادہ جدو آ جاتا ہے لجپال کریم علیہ السلام کی آگے گود کے اندر بیٹھ جاتا ہے. لجپال کریم علیہ السلام کبھی پشانی کا بوسہ دیتے ہیں, کبھی یہ گلے کا بوسہ دیتے ہیں, کبھی امام علی مقام نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک کے اندر نبی معصوم چھوٹیاں چھوٹیاں جیاں انگلیاں آپ نبی پاک علیہ السلام دیا داڑھی مبارک کے اندر پھیرتے پہنے. اللہ کا نبی اللہ اپنی زبان حسین کے منہ سے دیتے پہنے اور نالے آتے نے. لجپال کریم آقا سے کرتے پہنے اللہ کا قرآن سچ, اللہ کا کلام کرا کے اللہ فرماتا ہے کہ اولاد ہے ایک آزمائش ہے, ایک مال ہے, ایک آزمائش ہے. حسین نے بھی تو آزمائش کے اندر کر سکتا ہے. میرا بیٹا حسین اللہ رب العالمین کا کلام پر حق ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ آزمائش ہے. میرا بیٹا حسین اس نے جو آزمائش کے اندر پا دیتا ہے اور جو اس کے ترک کر دیتے ہیں. یہ حسین کا ہے. اور کبھی آپ نو آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ رکھ دیا اس سینے تے آ جاندے نے جس سینے دیا رب قسم کھاتا ہے. الم نشرح لک صدرک, جس سینے دیا رب قسم کھاتا ہے. حسین دے پاؤں مبارک نبی دے سینے تے آ جاندے نے. حسین دے پیر نبی دا سینہ کیڑا سینہ کائنات دے اندر سب تو افضل جگہ ہے. کائنات دے اندر سب تو افضل جگہ ہے. کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے جنہاں نوں مختار بنا کے بھیجا ہے انہاں دے سینہ ہے. حسین دا جلال دے کسے دا جلال کیڑی جگہ ہے, کسے دا
اے حسین وقت گزرتا جاتا ہے اگر یہ دوان ایسا معاملہ آ جاتا ہے یزید اپنے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے پوری طاقت کے نال اعلان کرتا ہے حسین پہ دیا سر امام علی مقام کی طرف کوئی کار ہے کیونکہ کس طرح نے نہ بھولے صبر و رضا کا مہکنا گلشن حسین ہے صبر و رضا کا مہکنا گلشن حسین ہے صبر و رضا کا مہکنا گلشن حسین ہے دین محمدی کا چاند حسین ہے دین محمدی کا چاند حسین ہے دین نبی حسین سے ہے ایسے ملا ہوا دین نبی حسین سے ہے ایسے ملا ہوا دین کر دل کو گردن حسین ہے دین کر دل کو گردن حسین ہے آنا من الحسین سے یہ ظاہر ہے آنا من الحسین سے یہ ظاہر ہے میرے نبی کا دوست تن من حسین ہے میرے نبی کا دوست تن من حسین ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 نعرہ تحقیق بہرحال امام علی مقام کی طرفوں آپ کی طرفوں بار بار کار بنا رہے آئے اے جڑا مدینے کا گھر کر رہے اے بھی اللہ بے اللہ محبت کرنے والا ہے کسی قسم سے کوئی گرفت کیا کرنا لیکن امام علی مقام کو آہستہ آہستہ اس چیز کا پتہ چلتا پیا ہے میرے نزدیک جلائے اللہ کا زندہ جائے گا آپ نے جب کیا کیا اے حسین اسی پیش قدمی کرو آپ نے فرمایا نہیں ایک اس طریقے دے نال ہو سکتا ہے میں اپنے نانا کے شہر کو اپنے خون دے نال تبدیل کر دیا ایک کسی طریقے دے نال بھی ممکن نہیں اگر دیکھا جائے سارے جڑے بڑے بزرگ گئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے موت کو سینے نہ لا لیا ہے شہادت کو سینے نہ لا لیا ہے لیکن بھی کیتا ہے مدینہ پاک کے اندر خون میں نہیں دیتی ایک اس طریقے دے نال ممکن ہے کہ میں اس چیز کا اعلان کر کے لوگوں کے درمیان فساد کروا دیا میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیا گا نبی کے شہر کے آج نہیں آ گیا امام علی مقام نے جو اپنی قسم کیتا آپ کے اعلان کر دیتا شہر بیت والے اپنی آپ کی تیاری کر لو
جب رات ہو جاتی ہے آپ اپنے نانا دے مزار پہ آ جاتے ہیں ساری لوگ نانا دے مزار میں عبادت کرتے ہیں اما فاطمہ دے روزے کے جا کے آپ اپنا آخری سلام پیش کرتے ہیں معاملہ گزر جاتا ہے جب صبح ہونے تو پہلے امام علی مقام جان کا ارادہ کرتے ہیں ایک ایسا منظر ہوئے گا اگر کوئی شخص آج عمرے دے جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ پاک کو جدا ہوتا ارادہ کرتا ہے بے اختیار دنیا دھانے اندر آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں پر جان والے نصیب نہ ہونا کسی کے عام نبی دے امتیاں کوئی ایسا تلقی کوئی نہیں کوئی ایسا روحانی معاملہ بھی کوئی نہیں لیکن پھر حسین پاک کا تعلق اپنے نانا دے نال نانا جڑا پیار کرتا ہے اخیر پیار کرتے ہیں اخیر پیار کرتے ہیں اپنے نانے میں جدائی لے کے حسین پاک جانتا رہا کرتے ہیں گلی گلی ملی نے بچی کھٹی جب کربلا کا شاہ سوار توڑیا ایک جگرا حسین کا جان لائے کہ نبی کا چھت مزار چلیا ایک کوئی بھی نہیں توڑیا گھر کو اپنے جنہیں فاطمہ دا مائے انوار توڑیا روندہ ہویا حسین حسین امت حجرے جو حجرے نمار چلیا آپ اپنا آخری سلام کر دیا الوداع 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 اے گلستانی بہار الوداع کہہ جانے امام علی مقام میں مقدس قافلہ مدینہ پاک کی سرزمین کا جو مکہ پاک پہنچتا ہے لوگ والا ہانا استقبال کرتے ہیں پر ہر بار اس کا اپنا ارد میرانہ کر دو جانا ہے لوگ حج واسطے جماؤنے پہنے امام کے جان کر آتا ہے لوگ حج واسطے مکہ کے اندر جانے پہنے امام مکہ تر کر کے آپ جا رہے ہیں امام کو پوچھا گیا حضور تسی کیوں جانا چاہتے تھے آپ نے فرمایا مدینہ اس لیے چھڑ دیتا کہ دل کا فساد نہ ہو جائے مکہ اس لیے چھڑنا پڑا کہ مکے کے اندر لبادہ حجازی کے اندر احرام کے اندر بھی وہ شہید نہ کر دیتا جائے مدینہ پاک چھڑ دیتا صرف اس وجہ تو کر دیتا اور مکہ کو چھڑ کے جا رہے ہیں صرف اس وجہ تو جا رہے ہیں دنگے فساد کی وجہ تو جا رہے ہیں حجازی لباس کے اندر کسی کے نام قتل نہ کر دیتا جائے فلحال آپ بار بار ہو کیا جا رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر روک رہے ہیں عبداللہ ابن عباس روک رہے ہیں حضرت جعفر بن ابی عبداللہ روک رہے ہیں لیکن آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا نا ہن جانا ہی پڑے گا دکھا دیں کہ مدعا دکھا دیں کہ خلافت کیا ہے حریت کیا ہے عظمیت کیا ہے کبھی یہ شان نہیں ہوتی ہے سرداروں کی کہ دامنے بھی چھوٹے خوف سے آپ نے فرمایا کس طریقے سے نام ممکن ہے بہرحال بار بار سلام کا بعد آپ اپنا ایک ہی جواب پیش کر دیں گے رسول اللہ کی طرفوں اپنے نانا کی طرفوں کوئی حکم مل جائے اس کو پورا کرنے واسطے جا رہے ہیں وہ حکم کی ہے آپ نے فرمایا میری شہادت تو بعد پتہ چل جائے گا حقیقت کے اندر حکم یہ ہے حسین تھوڑا شہید ہونا اللہ کی تقدیر کے اندر لکھ لکھا گیا ہے اور اپنا سفر جاری ہو ساری رکھ دیں گے سفر جا رہا ہے چلتے مختلف مقامات پہ آپ مختلف مقابرین بھی مل رہے ہیں جڑے حالات پوچھتے ہیں آپ کوفے کے حالات پوچھتے ہیں کوفے کے حالات کے بارے لوگ آپ کو وعدہ کر دیں گے لیکن چلتے جو پھر آپ کو روک دیتا ہے یہ دو مرحب حرام امام علی مقام یہ چلتے جو سواریاں جا کر رک جاندیاں نے امام پوچھتے ہیں اس جگہ کی کیا جاتا ہے حضور اس کو مقام معاویہ کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا اس کو علاوہ کے کوئی اور نام عزقیتی آتا اس کو ملانے کربلا بھی کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا بس یہی وہ جگہ ہے جس جگہ میں علی اکبر کو شہید کر دیتا جائے گا یہی وہ جگہ ہے حضرت عباس کے
گر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے بولے ابن علی کربلا میں سنو گر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا پھر شہادت میں کتنا مزہ آئے گا آپ نے فرمایا ایسی شہادت اللہ دی راہ تے شہادت سر کٹان والا اپنا سر کٹا رہے آئے سر کٹن والا سر کٹتا پہ آئے یہ جدا سر کٹے